i+TV बेहतर जिंदगी के लिए। عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کے درس میں مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مشہور حدیث کی کتاب کا تفصیل سے مطالعہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے اذان کے حوالے سے، یعنی صلاۃ سے پہلے اذان اور اذان کی اہمیت، اذان کا طریقہ، اس حوالے سے بہت کچھ باتیں بتائی گئیں، اور اسی کی یہ ایک دوسری کڑی ہے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہ اذان کے سلسلے میں ایک بڑا نقطہ ذہن میں رکھیے. ایک بہت بڑے دانشور گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ابن سینا، فارابی وغیرہ وغیرہ، جو اپنے زمانے کے بڑے دانشور، فلسفی، مفکر گزرے ہیں. وہ اچھے زمانے تھے. ان کے ساتھ کام کرنے والے نے، ان کے خادم نے ایک عجیب سی بات اس سے کہی کہ آپ اتنے ذہین، اتنا آپ کا رتبہ، فکری بلندی پر آپ، اور لوگ آپ کے علم، فہم اور دماغ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ یہ کیا اللہ اللہ یعنی ذکر و اذکار اور اللہ تعالیٰ کی توحید وغیرہ، یہ اس چکر میں آپ لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے، تھے تو وہ بڑے عقل مند، انہوں نے کہا کہ کبھی موقع آیا تو میں تمہیں بتا دوں گا جواب. اس کا کیا سبب ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اور اللہ کو یاد کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. چاہے آدمی کتنا ہی بڑا ہو جائے، پڑھ لکھ کر قابل و فائق ہو جائے، اعلیٰ دماغ کا ہو جائے، مگر اسے اتنی ہی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ کو یاد کرے. بات ختم ہو گئی. اور وہ کسی سفر پر گئے. ایک جگہ ٹھنڈا علاقہ تھا، برفانی ہوائیں چل رہی تھیں، اور اس رات اتفاق سے برف باری بھی ہوئی تھی. جب ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈے موسم میں برف باری بھی ہو تو اور ٹھنڈک زیادہ. اور قدیم زمانے میں تو گرم کرنے کے وہ سسٹم اور آٹومیٹک جو ذرائع اس وقت ہیں وہ تو تھے نہیں. یہ اپنے کمرے میں اسی خادم کے ساتھ تھے، اور یہ اتفاق سے پہلے جاگ گئے تھے، جیسے ذکر و فکر میں مصروف تھے. اتنے میں جہاں ان کا قیام تھا اس کی قریبی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی. اذان کے ساتھ دیکھیے کہ اذان کی اہمیت کیا ہے. جب اذان کی آواز بلند ہوئی تو انہوں نے اپنے خادم کو اٹھایا کہ اٹھو جلدی سے. وہ بہت ٹالتا رہا. بالآخر وہ زیادہ زور انہوں نے دیا، وہ اٹھ گیا. کہا کہ تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے باہر سے؟ کہا ہاں اذان ہو رہی ہے، اور کیا آواز آ رہی ہے؟ تو کہا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، آقا ہوں یہاں پر، تم میرے ملازم اور خادم ہو. کتنی دیر سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں کسی خدمت کے لیے اٹھاؤں، بتاؤں، اور تم ٹال رہے ہو کتنی دیر سے، اور کہہ رہے ہو کہ بہت سردی ہے، جاڑا ہے، اس لیے میں آپ کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا. اور تم نے دیکھا کہ وہ مؤذن جو اذان دے رہا ہے، کتنا سخت باہر موسم ہے، اور اس مؤذن کو اس رات کے سناٹے میں، ٹھنڈی رات، چاروں طرف برف پڑی ہوئی ہے، کون لے کر آیا یہاں تک، اور کس جذبے کے تحت وہ اذان دے رہا ہے؟ تمہیں جواب مل گیا تمہارے سوال کا کہ آخر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اذان سے اس کا اعلان، یہ موسم کی پرواہ نہیں کرتا. وہی مؤذن ہے جس کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، مگر آپ گھروں میں پڑے سو رہے ہیں، وہ برابر وہاں جا رہا ہے. بعض علاقے اور بستیاں ایسی ہیں جہاں مؤذن اذان نہ دے تو پورے 5 نمازوں میں اذان دینے والا کوئی وہاں نہیں ہے. مؤذن کی قدر کیجیے. یہ اسلامی سماج کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ.
اور پھر اس کے ذریعے سے جو جواب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عظمت اور اس کا اعتراف ہر آدمی کو اور ہر موقع اور ہر موسم میں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ گرمی کے زمانے میں نیند نہ آئے جا کر اذان دے دو، اور سردی میں ٹھنڈ ہو رہی ہو تو اذان نہ دو، نہیں، یہ ہر زمانے میں ضروری ہے۔ یہ اسلامی آداب، اسلامی شعار ہیں کہ معلوم ہو کہ یہ مسلم سماج اور مسلمانوں کی بستی ہے۔ تو بہرحال اذان کے سلسلے میں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اذان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اس کی طویل تاریخ تو آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا حصہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ اذان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت دی، اور وہ ہدایت سمجھ لیجئے کہ وہاں کی ضروریات کے حساب سے بہت وزن رکھتی ہیں، اور اسی پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد اور مسند احمد ابن حنبل کی ہے۔ قال عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن ابی العاص وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنا سوال جو کیا وہ لوگوں کو بتایا۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اجعلنی امام قومی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے علاقے بستی کا امام مقرر فرما دیجئے۔ جس بستی کے یہ تھے وہاں پر جو ضرورت تھی یہ زیادہ سمجھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ قال انت امامہم، ٹھیک ہے، تمہاری خواہش کے مطابق تم کو امام بنایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ آپ نے ایک ہدایت دی، اور ہدایت کیا تھی؟ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، کہ جو نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں شرکت کرنے آئے وہ جو کمزور ہو اس کا خیال رکھ کر آپ نماز پڑھائیں گے، طاقتور کا خیال رکھ کر نہیں، کیونکہ جو طاقتور تندرست آدمی ہے وہ بہت دیر تک بھی ٹھہر سکتا ہے اور لمبی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مگر تمہیں جو خیال رکھنا ہے وہ کمزور کا، کہ کمزور کتنی دیر ٹھہر سکے گا اور نماز کیسے وہ پڑھ سکے گا، اسی کے خیال کو سامنے رکھتے ہوئے امامت کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ امامت شروع کی اور کوئی مثلا مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور شروع کر دیا سورہ بقرہ، شروع کر دیا کوئی اور سورت۔ کبھی بعض موقعوں پر کہ طویل صورتیں پڑھنا جائز ہے بتانے کے لیے لوگوں کی اطلاع کے ساتھ اگر کوئی پڑھائے تو یہ اس کی اجازت ہے، لیکن عام حالات میں تمام لوگوں کا خیال رکھنا امام کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا، آپ نے فرمایا ایک مؤذن بھی رکھ لو مسجد میں، امام تو تم کو بنایا جا رہا، ایک الگ سے مؤذن رکھو۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے؟ اس پر غور کیجئے۔ آپ نے فرمایا ایسا مؤذن جو اپنی اذان پر مزدوری، محنتانہ معاوضہ نہ لینے والا ہو، یعنی آج کے سمپل الفاظ میں جو تنخواہ نہ لینے والا ہو، جو یہ کام فری میں کرنا چاہتا ہو، اس کو مقرر کیجئے۔ اس میں دو باتیں ہیں سوچنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ بجائے خود اگر کوئی ضرورت مند ہے اور وہ لے رہا ہے، یا وہاں کے لوگ مناسب سمجھتے ہیں، شائستگی کے ساتھ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، منع نہیں کیا گیا، لیکن ایسے مؤذن کو ترجیح دی گئی جو بغیر تنخواہ کے اذان دے رہا ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں اذان کے اندر کیا گہرائی ہے؟ یہ صرف جاب نہیں، خانہ پوری کے طور پر آئے اور اس کے بعد آج کل جیسے بعض مساجد میں ہوتا ہے کہ کہیں باہر رہتے ہیں اور ایسے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں امام اور مؤذن بھی، کہ یہ جیسے ایک جاب ہے، مائک آن کیا، اذان دی، اذان دینے کے بعد نماز، اور اس کے بعد ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی لوگ نکل جائیں تاکہ ان کی جان بھی چھوٹے اور ان کو بھی باہر جانے کا موقع ملے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے مؤذن بھی ہیں جو بے لوث ہو کر کام کرتے ہیں۔ دونوں طرح کے یہاں بھی اس وقت پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح دونوں طرح کے ائمہ بھی ہیں جو امامت کے حق مقام کو پہچانتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں بس ان کے لیے یہ ہے کہ امامت ایک جاب ہے، کبھی اتفاق سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، کوئی بات کر لے تو عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس کے بعد پھر برکت کیسے باقی رہے گی؟ امامت کی برکت، اذان کی برکت، وہ روح جو حضرت بلال نے پھونکی تھی، وہ روح جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ذریعے سے پہنچی لوگوں تک، آخر وہ اذان میں کلمات تو وہی تھے مگر وہ کیا روحانیت تھی۔ اور
اذان اور سحری کے لیے جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ دو الگ الگ مؤذن اگر رکھ لیے جائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں صاحب جو اذان دیتے ہیں وہ سحری کے لیے اور فلاں صاحب جو اذان دیتے ہیں وہ نماز کے لیے، تاکہ اشتباہ نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ تاخیر سے جاگیں، اذان ہوئی اور کھانا شروع کر دیا، جبکہ وہ اذان تو ہوئی تھی فجر کی نماز کے لیے، سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے الگ الگ لوگ اذان دیں تو پھر یہ زیادہ حکمت کی بات ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا، جب بلال اذان دیں رمضان میں تو کھاؤ پیو۔ یہ سحری کا اعلان ہے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے۔ حتیٰ ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیں، ان کی اذان سنو تو پھر کھانا پینا بند کر دو۔ قال وکان ابن ام مکتوم رجلا اعمی، حدیث میں راوی فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک نابینا تھے، لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت، یعنی اس وقت تک اذان نہیں دیا کرتے تھے جب تک کہ کئی لوگ ان سے نہ کہتے کہ صبح ہوگی صبح ہوگی، دے دو اذان دے دو اذان۔ اس میں بھی دیکھیے ایک حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیوں متعین کیے۔ اس میں ایک ریزن، ایک حکمت جو سامنے آتی ہے کہ جو آدمی نابینا ہو وہ آسمان سے جو نشانیاں ہوتی ہیں فجر کی نماز کے لیے، صبح صادق، صبح کاذب ختم ہو گئی، صبح صادق طلوع ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، خود سے نہیں دیکھ سکتا تو کیا کرے گا؟ وہ کئی لوگوں سے پوچھے گا، اور خاص طور پہ اگر ذمہ دار ہو اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، صحابہ کرام کے جرمٹ میں، تو اور بھی زیادہ احتیاط کرے گا، وہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، وقت سے پہلے اذان نہ دے دوں تو کیا کرے گا؟ وہ چوکنا رہے گا، کئی لوگوں سے معلوم کرے گا ہو گیا وقت ہو گیا وقت، اور کئی لوگ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے خود مشورہ بھی دیں گے کہ صبح ہو چکی ہے اذان دے دیجئے۔ تو اس طرح سے غلطی کا امکان کم سے کم رہتا ہے، کیونکہ اذان کے مطلب کو وہ لوگ سمجھتے تھے، اسی لیے اس کا اتنا مقام بھی ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام بھی ہے۔ عجبا عجبت لغفل انسانی قطع الحیات کئی لوگوں سے معلوم کرے گا ہو گیا وقت ہو گیا وقت، اور کئی لوگ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے خود مشورہ بھی دیں گے کہ صبح ہو چکی ہے اذان دے دیجئے۔ تو اس طرح سے غلطی کا امکان کم سے کم رہتا ہے، کیونکہ اذان کے مطلب کو وہ لوگ سمجھتے تھے، اسی لیے اس کا اتنا مقام بھی ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام بھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور عنوان ہے یہاں پر اسی سے متعلق کہ آخر اذان کی، مؤذن کی اور جواب دینے والے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے لیے کتنا رتبہ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ عام طور پر اگر یہ نہ سمجھا جائے تو بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کو بطور ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاں اس کی اہمیت وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ بڑی فضیلت کی چیز بھی ہے، بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت، اللہ اکبر، کہ مؤذن ان کی گردنیں بڑی اونچی ہوں گی قیامت کے دن، شان بڑی اونچی ہوگی، ان کا رتبہ بڑا اونچا ہوگا۔ کیوں اتنا اونچا ہوگا ان کا رتبہ قیامت کے دن؟ اس کا ریزن بتایا گیا، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء الا شہید له یوم القیامہ، صحیح بخاری کے الفاظ، کہ اس کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اور جو مخلوق وہاں تک سنتی ہے اس کی اذان، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو یا کوئی چیز، کوئی مخلوق، مگر قیامت کے دن وہ اس کے حق میں شہادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ سمجھیے کتنا بڑا رتبہ ہو رہا ہے یہ، کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہ اس کی فیور میں، اس کے حق میں گواہی دینے والے ہوں گے۔ تو پھر کیوں نہیں شان بڑی ہوگی ایسے آدمی کی؟ کتنی دور تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، کتنے لوگ اس کی وجہ سے نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا وہ اعلان کر رہا ہے، تو پھر یقیناً اس کا ثواب تو زیادہ ہونا چاہیے، اس کا رتبہ تو زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے امام کا بھی رتبہ ہے، جیسے فرمایا گیا اس کی ذمہ داری، اس کا جو رتبہ، اس کی جو شان ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ، مگر ذمہ داری بھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے،
اسلامی نقطۂ نظر سے کسی کا ثواب، کسی کا اجر جتنا بڑھتا جائے گا، اس کی ذمہ داری، ڈیوٹی، رسپانسبلٹی بھی بڑھتی جائے گی۔ اب امام کی بھی شان بہت اونچی، مؤذن کی بھی بہت اونچی، تو ان کے لیے کیا فرمایا گیا؟ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ امام یہ ضامن ہے، ضمانت کس بات کی؟ کہ سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہے، اس کے حوالے گویا کہ ہم کر دیے اپنے آپ کو، اس کے اللہ اکبر پر سارا مجموعہ، چاہے اس میں ہزاروں لوگ ہوں، لاکھوں لوگ ہوں، امیر ہو، غریب ہو، سب اس کے ایک اللہ اکبر پر جھک رہے ہیں، ایک اشارے پر سب اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اب اس امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو امانت داری کے ساتھ انجام دے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی۔ تو ایسا امام اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو ہر وقت صحیح اور بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ عام آدمی نہیں، امامت کا درجہ جو اس کو ملا ہوا ہے، امام جو اس کو بنایا گیا، بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کہا، انی جاعلک للناس اماما۔ اب یہ امامت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا جاتا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ امام کو جو اعزاز دیا گیا بہت بڑا، تو اس کی ذمہ داری ہے یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی گفتگو پر غلط قسم کے ریمارک کریں۔ کیوں ایسے موقع دیتے ہیں؟ آپ خود اپنے مقام کو سمجھیے۔ جو امام ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، پھر اسی طرح سے اٹھنے بیٹھنے، طہارت، پاکیزگی، تمام چیزوں کا وہ اہتمام کرے، ضامن جو ہے وہ۔ اور اس کے بعد المؤذن مؤتمن، مؤذن اذان دینے والا، یہ امانت اس کے حوالے کی گئی ہے، اس کو چاہیے کہ اس امانت کو صحیح طور پر انجام دے۔ غلط وقت میں اذان دے دیے، وقت گزاری کے طور پر اذان دے دی، یا لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی، ایسا نہیں۔ یہ امانت داری ہے، اور امانت داری اس کو سمجھنا اور صحیح طور پر امانت کا حق ادا کرنا، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، کہ یا اللہ ائمہ کو رشد و ہدایت کے راستے پر باقی رکھ، کیونکہ امام کی غلطی کئی لوگوں کی غلطیوں کا سبب بننے والی ہے۔ امام کا پاؤں پھسلا، پتہ نہیں پیچھے نماز پڑھنے والوں کے کتنے قدم پھسل جائیں گے۔ امام کے کردار پر آنچ آئی، دوسروں کی انگلیاں اٹھ گئیں، کل تک تم امامت کرتے تھے اور تم نے یہ گھٹیا حرکت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی، راہ راست پر، رشد و ہدایت کے راستے پر ثابت قدمی کے لیے ائمہ کرام کے حق میں خصوصی دعا فرمائی، اور مؤذنین کے لیے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اس میں ایک نکتہ بھی ہے مغفرت کے لیے، وہ یہ کہ اذان میں کمی بیشی ہو گئی، کوئی غلطیاں ہو گئیں، وقت بے وقت کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی جو انجانے میں ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا طلب کی گئی، دونوں کے لیے ان کے اپنے حساب سے۔ اور اللہ رب العالمین دیکھیے جو اذان دینے والے ہیں ان سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ یہ حدیثیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ جو لوگ مؤذن ہیں ان کا رتبہ کتنا اونچا، جو ائمہ ہیں ان کی شان کتنی عظیم۔ یعجب ربک من رائع غنم فی رأس شظیۃ للجبل، کہ اللہ رب العالمین ایسے چرواہے سے جو بکریاں چراتے ہوئے کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، اس سے بہت راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کب؟ یؤذن بالصلاۃ ویصلی، اکیلا ہے لیکن اذان دے رہا ہے، وہاں پر بھی، یعنی پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کو یاد کر رہا ہے، اسلام کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کا اعلان پہاڑ کی چوٹی سے وہاں بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو فیقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل سوال کریں گے اپنے ملائکہ سے، انظروا الی عبدی ھذا، دیکھو اس بندے کی طرف میرے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے یاد کر لے کسی کو، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ تم میرے بندے کو دیکھو، یؤذن و یقیم الصلاۃ، اکیلا ہے مگر اذان دے رہا ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہے، یخاف منی، کیوں؟
یہ ہے جملہ اصل غور کرنے کا سارے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر مؤذن اور ائمہ کرام کے لیے۔ کہا گیا یخاف منی، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے ڈر کر یہ کام کر رہا ہے، مجھ پر ایمان، میرا خوف غیب کی حالت میں جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر میرے احکام کی بجا آوری کا اتنا شوق اور جذبہ کہ وہاں ٹھہر کر وہ اذان دے رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر کیا فیصلہ کیا جاتا ہے ایسے بندے کے لیے؟ کہا جاتا ہے قد غفرت لعبدی، میں اپنے اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، اور میں نے اس کے لیے جنت مقرر کر دی۔ اللہ کا فیصلہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہوئی کہ ایسا آدمی جو چرواہا ہے، بکریاں چراتے ہوئے کہیں پہنچ گیا، وہیں پر نماز کا وقت ہو گیا، اذان دی، اقامت کے ساتھ نماز شروع کی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور اس ادا کے لیے اس کی مغفرت، اس ادا کے لیے اس کے لیے جنت میں داخلے کا راستہ کھول دیا گیا۔ ایک اور مسئلہ اس میں بتایا گیا، وہ ہے اذان کا جواب کیسے دیا جائے جب اذان ہو رہی ہو۔ دیکھیے اذان چونکہ عبادت ہے، اور عبادت کو خلوص کے ساتھ انجام دینا چاہیے، فارمیلٹیز کے طور پر نہیں، خانہ پوری کے طور پر نہیں۔ سننے والوں کو بھی چاہیے کہ اذان کی جب آواز بلند ہو اس پر توجہ دیں۔ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر گانا چل رہا ہے، گھروں میں جو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، ادھر اذان کی آواز بلند ہوئی اور آپ کی جو ہے گفتگو، مذاق، دل لگی وہ بھی جاری ہے، یہ اذان کے آداب کے خلاف۔ ہاں کوئی ضروری بات ہے آپ کر سکتے ہیں، منع نہیں کیا گیا، مگر کم سے کم آپ کو خود اذان کی جو اہمیت ہے اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اگر کہیں ضرورت نہ ہو تو آپ رک جائیے۔ بعد میں اذان کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر تو ہے، 2-3 منٹ اگر آپ رک جائیں گے، اذان کا جواب دیں گے تو ثواب بھی پائیں گے، اور اذان کا ایک مقام بھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں تازہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے۔ اس لیے اذان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت سی جگہوں پر تجربہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور ادھر دوسری چیزیں بھی جاری ہیں۔ ویسے ہی میوزک وغیرہ سننا یہ خود مسلمان کے لیے درست نہیں رکھا گیا، چہ جائے کہ اذان پلس میوزک۔ اور پھر ایک اور بھی مسئلہ بتایا گیا یہاں پر کہ جب اذان ہو تو تم بھی اس کا جواب دو۔ کیسے جواب دیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تربیت کی صحابہ کرام کی۔ آپ نے فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرے تو وہی کلمات تم بھی کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا جواب ہے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سننے والا بھی پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ ہر چیز جیسے مؤذن کہہ رہا ہے سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ جب مؤذن یہ کلمات کہے تو تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو باقی جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہی آپ بھی کہتے جائیں۔ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ تو ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو اذان کو اہمیت دے، اس کا جواب دے تو دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے کہ اس نے شعار اسلام کی قدر کی، اہمیت کو سمجھا۔ اذان کا یہ جواب ہے۔ اور جب اذان ہو گئی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اذان کے بعد دعا بتائی گئی، مسنون جو دعا ہے اس کو ہم یاد کریں، پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی سمجھیں۔ ہمارے ہاں 2 پرابلمز ہوتے ہیں، ایک تو بعض لوگ دعا وغیرہ یاد نہیں کرتے یا اس کے اندر کمی بیشی کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صرف دعا چند کلمات کے رٹنے کا نام سمجھتے ہیں، اس کو اسی طریقے سے پڑھ دیتے ہیں، یعنی ان کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ اس کا ترجمہ سمجھیں، کم سے کم اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں حاضر رکھ کر پھر وہ کلمات کہیں تاکہ اس کی برکت ہمیں بھی دکھائی دے سکے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے دعائے مسنون جو بھی ہو اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیے، صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیے، تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ صرف خانہ پوری کی عبادت نہیں ہے بلکہ اس میں پیغام ہے اور ہماری طرف سے عرض و مناجات بھی ہے۔ یہ چیزیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں مکمل کی جائیں۔ یہاں پر وقت ختم ہو رہا ہے، انتظار کیجئے اگلے پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة